فیض رمضان، فیض رمضان، فیض ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ عالیہ سارم برنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک نعت خواں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، محمد اذان علی قادری، اور فیض رمضان میں خوش آمدید بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ان سے نعت بھی سنیں گے ہم۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا، گھر سب کے لیے۔ یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں الفیض گروپ آف کمپنیز کی، وہیں پر ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی، شایان فیض کنسٹرکشنز کی، فیض ٹی وی نیٹ ورک کی اور روزنامہ فیض عوام کی۔ الفیض بلڈرز کا عوام سے وعدہ ہے گھر سب کے لیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں کس طرح سے مڈل کلاس عوام اپنا گھر حاصل نہیں کر پاتی، رینٹ کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب اخراجات اتنے ہوتے ہیں اور جب مہینے کا آخر آ رہا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کس طرح سے یہ اگر ہم مہینہ دے بھی رہے ہیں رینٹ کی صورت میں، ذاتی گھر پھر بھی نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک خواب ہوتا ہے جو کہ خواب ہی رہتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی تو اس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے۔ گھر سب کے لیے کی اگر میں بات کروں تو الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ اس سے پہلے بھی بہت سارے اپنے پروجیکٹس متعارف کروا چکا ہے جہاں پر لوگ رہائش پذیر بھی ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انسان کے خوابوں کی تو یقیناً خوابوں کی تو کوئی بھی لمٹ، کوئی بھی تعداد نہیں ہے، لیکن اس میں ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ کیوں نہ اس کا ذاتی گھر ہو جائے، کیوں نہ اس کی ذاتی چھت ہو جائے۔ کیونکہ مہنگائی ہے، جب آپ خرچے اٹھا ہی رہے ہیں تو اس کے اندر اپنا ذاتی گھر ہو تو انسان بے فکر ہو کر، کہتے ہیں نا، روکھی سوکھی جیسے بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے سر پر یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے مہینے کے اختتام پہ یا مہینے کے آغاز پر کرایہ دینا ہے۔ اختتام جب میں بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں تو اس کے لیے یہی میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے یعنی مڈل کلاس لوگ بھی ہیں نا، تنخواہ جتنی ہوتی ہے آج کل اس میں گزارا نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ پہلے گھر کا راشن آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، یہ کام کر لیں، اور پھر وہاں سے وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے رینٹ بھی دینا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کر کے جب گھر میں 2 سے 3 لوگ کما رہے ہوتے ہیں وہیں سے اکٹھا کر کے پھر کرایہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم الفیض بلڈرز کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ انتظار کر رہے ہیں جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں ایک بہت بڑی اسکیم، اور اس کا نام ہے گھر سب کے لیے۔ گھر سب کے لیے میں روز بتاتی ہوں کہ آپ کو جڑے رہنا ہے فیض ٹی وی نیٹ ورک، یعنی ہمارے فیض رمضان کے اس پروگرام سے بھی، فیض ٹی وی نیٹ ورک سے بھی، اور روزنامہ فیض عوام سے۔ خاص طور پہ آپ جو ہماری ویب سائٹس ہیں وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی کہ کس طرح آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یقیناً میں آپ کو روز جب یہ بتا رہی ہوں کہ یہ گھر سب کے لیے جو اسکیم ہے وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے، آپ کو بغیر پریشانی کے۔ جہاں میں نے پروجیکٹس کی بات کی نا کہ الفیض بلڈرز بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لوگ رہ بھی رہے ہیں، لیکن یقیناً یہ جو چیز ہے نا، جو میں بار بار بول رہی ہوں کہ سرپرائز ہے، جب سرپرائز ہے، گفٹ ہے، خوشخبری ہے تو کچھ تو الگ ہوگا نا، کچھ یعنی اقساط کے ساتھ نہیں، کچھ بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل رہا ہوگا۔ اس لیے اس کو میں بار بار گفٹ بھی کہہ رہی ہوں، اور تجسس بھی آپ سب نے برقرار رکھنا ہے۔ لیکن اب یہ جو اتنی ساری باتیں کر لی ہیں تو عالیہ سارم برنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عالیہ بھابھی بھی نا، جب کیونکہ بہت سارے جب نیکی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر ہم جب ہمارا الفیض گروپ آف کمپنیز کی بات کرتے ہیں، فیض ٹی وی نیٹ ورک ہو یا روزنامہ فیض عوام، تو وہاں پر جہاں میڈیا کا ہم نے دیکھا کہ بہت برا حال ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، وہاں پر یہ اقدام سامنے آیا ہمارے سی او صاحب کی جانب سے۔ اسی میں یہ اگر ہم رہائش کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہم سب کی پریشانی ہے، ہر انسان کی ہے۔ کیا فرمائیں گے اس اقدام کے بارے میں؟ بالکل، اس چیز کو تو میں بھی سوچتی ہوں کہ انسان چاہتا ہے کہ اگر دنیا سے جائے تو اپنی اولاد کو ایک چھت ضرور دے جائے، اور ایک چھت۔ بہت سارے گھروں کی تو بات میں کبھی بھی نہیں کرتی، بلکہ میں کہتی ہوں وہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ اللہ نوازے تو ضرور انسان بنائے، لیکن جتنی زیادہ جائیدادیں ہوتی ہیں نا، میں نے جائیدادوں میں جھگڑے بہت دیکھے۔ میرے پاس ایک ایسا کیس ہے، ایک بچی ہے نادیہ، وہ تقریباً 7-8 سال سے میرے پاس ہے، اور اس کی پوری فیملی سے میں نے کانٹیکٹ کیا، کوئی اس کو لینے نہیں آیا کبھی بھی نا، تعریف سب کرتے تھے، لے کے کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب سب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے پیچھے سب بے چین ہیں ان کے گھر آ جائے، کیونکہ پتہ چلا خالی ایک پلاٹ اس کا 1.5 ارب روپے کا ہے، اچھا، جس میں اس کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، یعنی اس آپ کے یہ بتا رہی ہیں سگنیچرز کہ چاہیے۔ ناظرین اگر اس میں بھی آتے ہیں ساتھ میں پروجیکٹ میں تو ان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ اب
میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ پراپرٹی کو تو میں بہت زیادہ پروموٹ نہیں کرتی، لیکن ایک گھر تو سب کی بنیادی ضرورت ہے. ایک ایسی جگہ جہاں پہ ماں باپ اپنے سارے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور پھر بچے بھی جب نکل رہے ہیں جس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ ایک دم اپنے لیے چھت نہیں بنا سکیں گے، تو سارے بچے ساتھ رہیں، جوائنٹ فیملی میں، پھر جس کو اللہ استطاعت دیتا جائے، اللہ ہاتھ پکڑتا جائے، وہ بے شک وہاں سے آگے نکلتا جائے. لیکن جب رات کو واپسی میں سونے کی جگہ یا سونے کی چھت نہیں ہوتی نا، میں کہتی ہوں اس سے بڑا غم، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا. اور جب میں کیونکہ کرایہ دار، میرے پاس تو سالم بنی ٹرسٹ میں لوگ آتے ہیں کہ کرائے کے پیسے نہیں ہیں تو ہمیں نکال کر باہر کھڑا کر دیا. عورتیں کہتی ہیں ہم کہاں جا کر بیٹھیں، مرد تو مسجد میں چلے گئے کہیں، ہم کہاں بیٹھیں گے، یا ہمیں کرایہ دے دیجیے، ہم اور کچھ نہیں چاہیے، وہی کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے لیکن چھت کے نیچے عورت نے ایک چار دیواری میں تو رہنا ہے نا. تو وہ جب میرے پاس شیلٹر میں کتنی عورتیں آتی ہیں کہ جی بالکل کولیپس ہو گئے، میاں کے پاس کچھ نہیں ہے، اب میاں نوکری پہ لگے گا تب لے کے جائے گا، اتنے دن کے لیے ہم یہیں شیلٹر ہوم میں سالم بنی ٹرسٹ میں ہی رہیں گے، جب میاں اس لائق ہوگا تو لے کر جائے گا. تو چھت ایک بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، اور جس میں ہر انسان کی ایک گھر ایک چھت جس میں وہ پورے کنبے کو لے کر بیٹھے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گھر سے بڑا خواب عورت کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تو جب آپ کسی عورت کو چھیڑ دیں گے اس کے خواب کے لیے تو پھر یہ ساری باتیں اس کے دل سے نکلتی چلی جائیں گی. اور عورت اپنا زیور بیچ کے بھی گھر بناتی ہے، وہ اس میاں کی تھوڑی سی کمائی میں سے بھی چاہے وہ 100 روپے بچائے یا 1000 روپے، لیکن خواب اس کا یہی ہوتا ہے. 2 خواب ہوتے ہیں، 2 یا 3. بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلا دوں گی، بچی کی اچھی شادی کر دوں گی، اور تیسرا خواب ہوتا ہے کہ میری اس بچت سے میری ایک چھت بن جائے گی. تو ایک عورت پوری زندگی اسی طرح، اور اگر اس میں جو لوگ کوئی مدد کر دیں، چاہے وہ کم پیسوں پر اچھا گھر دے دیں یا لون کے کچھ پراپر طریقے ہو جائیں جس میں وہ نہ لگتا ہو، سود لگ کے بڑھتا نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک چیز ضروری ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر قدم میرے ملک میں ہو نہیں سکتا. کل میں نے ایک تربوز خریدا تھا جس کی قیمت اس نے بتائی 500 روپے، درمیانہ سائز کا وہ تربوز تھا، اور میں 5 منٹ تو کبھی اس کو دیکھتی تھی اور کبھی تربوز کو دیکھتی تھی، اور کبھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ مذاق ہے یا یہ سچ ہے، یا یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کھلا تضاد ہے کہ پاکستان جو کہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، تربوز آپ دیکھیں نا روڈ کے کنارے یہاں سے وہاں تک پہاڑ بنے ہوتے ہیں اور ہماری زمین زرخیز ہے، ہم کیا اس ملک میں 500 روپے کا ایک درمیانے سائز کا تربوز خریدیں گے جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ اندر سے میٹھا نکلے گا کہ پھیکا نکلے گا. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اس حالات میں 20,000 25,000 ایک بندے کی تنخواہ، 2 بچے اگر کم سے کم ہیں 2 ورنہ 4-5 بچے، ایک تربوز نہیں خرید سکتا، گھر کہاں سے خریدے گا؟ اور وہ تربوز میں باقی تو میں آپ کو گنوائی نہیں رہی نا ہر چیز، لیکن کل جھٹکا مجھے لگا کہ ایک تربوز جو ہم 100 روپے کا لیتے تھے، 20 روپے کلو، 30 روپے کلو، تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے لیا 100 روپے کلو. اسی لیے پھر الفیض بلڈرز کی جانب سے جو ہماری عوام کے لیے میں بار بار بول رہی ہوں، بہت زیادہ آسانی ہے کہ آپ بہت ہی آسان اور ماہانہ اقساط بھی کم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکیم جو میں بول رہی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے، اور اس کا آپ نے سب نے انتظار بھی کرنا ہے. اچھا عالیہ بھابی، کیونکہ خواتین پہ ہی بات ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب بھی جانتے ہیں نا کہ خواتین پر بات ہو رہی ہے لیکن جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی زندگی پر تھوڑی سی بھی کوئی بات نہ کی جائے. ماہ رمضان ہے، رمضان المبارک میں کیونکہ ہم اپنے مہمان سے، ہر مہمان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا جو پہلا روزہ تھا یا روزہ کشائی تھی، کچھ یادگار واقعات یا کچھ یاد ہے؟ پہلا روزہ کیسے رکھا؟ نازیہ انٹرویو کر رہی ہوں، نازیہ میری کسی کوئی کھڑکی وہ دریچہ کھول کے نہ جھانکے، ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. میں تو بہت ساری زندگیاں جی رہی ہوں ایک ساتھ، لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیاں جی رہی ہوں، لیکن ہاں اگر آپ مجھے پیچھے لے جاتی ہیں تو روزہ خوشائی تو ہوگی. جو چیز مجھے سب سے یاد ہے اپنے ابا کے حوالے سے، اب میں فمبل کرنا شروع کروں گی کیونکہ میں اپنے ابا کو یاد کروں گی، ٹائم نہیں ہے، آپ نے بھی افطار کرنا ہے. تو میں شارٹ یہ بتاؤں کہ ہم ڈیپوٹیشن پہ تھے سعودی عرب میں، ابا ہمارے حیات تھے تو ہم رمضان میں جایا کرتے تھے عمرے پر، بائی روڈ عمرے پر جاتے تھے، اور اے فورس کی 5-6 فیملیاں ساتھ ملتی تھیں اور ہم سفر کرتے تھے. بہترین سفر ہوتا تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے. تو ہمارا جو روزہ رسول ہے اس کے بالکل سامنے قریبی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، اور ہم جب اندر جاتے تھے بچے اور کھیلتے کودتے تھے تو ہم جالیوں میں سے جھانکتے تھے، اور برتن وغیرہ سب ہمیں نظر آتے تھے. اب تو ہم عورتوں کو تو بالخصوص بہت ہمیں دور کر دیا ہے، ہم روزہ رسول سے جھانک نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. لیکن میں نے اپنے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ عمرے بہت کیے، اور میں نے یہ ساری چیزیں جھانک کر دیکھی ہیں. ہم وہاں بھاگ رہے ہوتے تھے، وہاں پر کوئی ایک دروازہ تھا، کوئی سونے کا، گولڈن تھا یا سونے کا تھا. امی کہتی تھیں یہ جنت کا دروازہ ہے، اس میں سے گزر جاؤ گی تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہم تھے تو بچے، لیکن بھاگ بھاگ کے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اس دروازے سے گزرے. اور آج میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ وہ جنت کا ہی دروازہ ہو. اب تو ہم بڑے بھی ہو گئے، گناہوں کا بھی دکھ افسوس ہے، تو اللہ وہ جنت کا ہی دروازہ. اور امی کی بات سچی ہو
کہ ہم اس میں سے گزر چکے ہوں. بالکل بالکل, اور بہت شکریہ آپ کا. پہلے روزے کی بات کی تھی لیکن چلیں بچپن کی یادیں سامنے آ گئیں. بہت شکریہ آپ کا. یقیناً پھر کوئی نہ کوئی اگر موضوع ایسا ہوگا آپ کو پھر سے ہم زحمت دیں گے. اور ناظرین آپ سب بھی جانتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ سب نے بھی افطار کرنی ہوتی ہے اور ہم سب نے بھی, اور بڑی تیزی سے یہ وقت جا رہا ہوتا ہے. بس میں یہی کہوں گی کہ آج 15 رمضان المبارک کا روزہ آپ اب سے کچھ دیر بعد اپنے اپنے شہروں کے مطابق افطار کریں گے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. روز کی طرح زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جان. نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن. نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن. نبی کے لال ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا حسن. نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن. نواسے پہلے بنے گئے امام مولا حسن. حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے. حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے. کہ جیسے پھول کھلے گئے امام مولا حسن. کہ جیسے پھول کھلے گئے امام مولا حسن. نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن. بدل پہ کوئی نہ روبت نہ خون کے آثار. بدل پہ کوئی رطوبت نہ خون کے آثار. یہ پاک پیدا ہوئے ہیں امام مولا حسن. یہ پاک پیدا ہوئے ہیں امام مولا حسن. نبی کے لال ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امام مولا حسن. نواسے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. فیض رمضان فیض رمضان